अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। क्या आप भी कम टाइम में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं? तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने अनेकों तरह की इस वीडियो में कम टाइम में ज़्यादा कामयाबी होने के तरीके बताए हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार आके ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। और इस वीडियो का रेट आता है नाथ ई रजा यूट्यूब चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। अल्लाह फरमाता है, और दुनिया सिवाय धोखे के सामान के कुछ नहीं। जिसने दुनिया बनाई वो खुद फरमा रहा हो, जो इस कायनात का खालिक है वो खुद फरमा रहा हो, ये दुनिया धोखे के सामान के अलावा कुछ नहीं। यानी यहां पर इंसान अक्सर धोखा खा जाता है। धोखे का मतलब ये नहीं है किसी दोस्त से धोखा खा रहा है, बल्कि वो पूरी अपनी जिंदगी में धोखा खाया हुआ है। जिस चीज को उसे हासिल करना था, दुनिया ने उसका मुंह मोड़कर किसी और चीज में लगा दिया है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? मैं आपको एक बात बता दूं, आप घर से निकले थे, सामान सब बांध करके दिल्ली जा रहे थे। स्टेशन पर किसी ने पकड़ लिया और कहा आओ चलो मैं तुम्हें ट्रेन में बिठा देता हूं, और उसने तुम्हें दिल्ली की ट्रेन की बजाय तुम्हें मद्रास की, चेन्नई की ट्रेन में बिठा दिया। बैठ गए तुम। मुझे बताओ ये धोखा हुआ कि नहीं हुआ तुम्हारे साथ? बहुत बड़ा धोखा हुआ कि मंजिल तुम्हारी कहीं और थी, तुम कहीं और चल पड़े। देखने को ट्रेन सेम दिख रही थी, तुमने उसकी बात का यकीन किया और बैठ गए, और जब पहुंचे तो पता चला नहीं, मैं तो दिल्ली पहुंचा ही नहीं, मैं चेन्नई आ गया। जिंदगियां इसी तरह से गुजर रही हैं। तुम जिस रास्ते पर चल रहे थे, असल तुम्हारी मंजिल मदीने तैयबा, तुम्हारा सफर हुजूर पाक के कदमों तक पहुंचना है। लेकिन ऐरा गैरा आता है और तुम्हें किसी दूसरे ट्रैक पर डालता है, और तुम चल पड़ते हो उसकी बात पर। इसीलिए कुरान ने कहा ये धोखे के अलावा कुछ नहीं मिलता। यहां पर दुनिया और दुनियादारों पर तुम कभी भरोसा ना करना, तुम अपनी मंजिल पर हमेशा तवज्जो रखना। तुम्हारी मंजिल ये नहीं है। इसीलिए शायर ने कहा था, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, मुसाफिरों रविश कारवां बदल डालो। तुम टेढ़े मेढ़े चलते रहोगे तो मंजिल लंबी हो जाएगी, फासला दूर हो जाएगा। इसलिए चलने का तरीका बदल डालो, तुम्हारा सफर आसान भी हो जाएगा और मंजिल जल्दी पहुंच जाओगे। अब जो बात मुझे कहनी थी वो ये है, जिंदगी जब इतनी शॉर्ट है और आजमाइश के लिए तुम्हें यहां भेजा गया है, तो मुझे उन नौजवानों को देख करके कभी दर्द होता है जो रात भर नुक्कड़ पर बैठ करके अपने वक्त को जाया कर रहे होते हैं, जिनकी जिंदगियां उन्होंने अपनी जवानियां अपने हाथों से बर्बाद कर रखी हैं। तुम्हें पता है, एक रात जो हमारी जिंदगी में आई, आज का दिन, तुम करोड़ों दौलतें लगा दो, ये दिन दोबारा कभी नहीं आएगा। तुम्हारी जिंदगी में क्या कयामत तक वापस नहीं आना है इस दिन को। दुनिया चल पड़ी है, पीछे की तरफ कभी नहीं आएगी। अल्लाह का कानून है, ये जो वक्त गुजर रहा है हमारा, दोबारा हमारी जिंदगी में कभी नहीं आना है। लेकिन कितने मजे से, कितने ठाट बाट से नौजवान, हाथ में कुछ नहीं, आसपास कुछ नहीं, अमल भी कुछ नहीं, ऐसे बेफिक्रे होकर के जिंदगी गुजारते हैं। तो सोचना पड़ता है, जिस उम्मत को पूरी दुनिया आग में झुलसा चुकी हो, पूरी दुनिया इस उम्मत को अपने निशाने पर रखी हो, उस उम्मत का गयूर नौजवान रात भर गेम खेलते हुए गुजारता है, उसे किसी चीज का एहसास नहीं। मुझे बताओ, क्या हमारी कैफियतें ऐसी नहीं हो गई हैं जैसे ब्रॉयलर चिकन होते हैं, फार्म मुर्गियां होती हैं, उन मुर्गियों में से कसाब किसी को भी पकड़ता है, काटता है, दूसरी मुर्गियां तो चरने में मसरूफ रहती हैं, कोई आवाज नहीं उनकी। एक मुर्गी कटी, दूसरी मुर्गी कटी, वो कटती चली जाती हैं, बाकी मुर्गियों को किसी चीज का एहसास नहीं। क्या ये जिंदगी गुजारने के ऐसी तरीके नहीं हो गए आज? हमें रोज उठने के बाद एक न्यूज पहुंचाई जाती है कि तुम्हें काटा गया, तुम्हें मारा गया। न जाने हम कितनी मस्जिदों के मीनार गिरते हुए देख रहे हैं, कितने औलिया कामिलीन के मज़ारात को जलाकर खाक करते हुए दिखाए जा रहे हैं। और हमारे उम्मत के साथ ही नहीं, बानी इस्लाम की इज्जत के साथ मजाक, ये रोजाना नहीं चल रहा है। ये तमाम हालात के बाद अब मुझे फिक्र इस बात की होती है, मियाँ जब हमारे घर में जनाजा रखा होता है तो हम खाना तक नहीं बनाते चूल्हे पर, घर के अंदर। और जब उम्मत पर ऐसे हालात गुजर रहे हों, तो क्या उस नौजवान को यह जेब देता है कि वो अय्याशी में रात गुजारे?
کیا اسے یہ زیب دیتا ہے کہ وہ نکڑ پر بیٹھ کر پوری رات کو تباہی کے اڈے پر گزارے؟ تمہارے ہاتھ میں تاش کے پتے، تمہارے ہاتھ میں شراب کی بوتلیں کیسے آ گئیں؟ یہ امت وہ ہے، تمہیں میں بتاؤں، جنگ تبوک ایک جنگ ایسی ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں 900 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مدینہ طیبہ سے۔ ہوا یہ تھا کہ ایک صحابی رسول حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قاصد بن کر جا رہے تھے، اور بیچ راستے میں ایک عیسائی بادشاہ کے گنڈوں نے اس صحابی رسول کو گرفتار کیا اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر قتل کر دیا۔ موب لنچنگ اس زمانے میں بھی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ خبر جیسے ہی مدینہ طیبہ پہنچی، وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ انا للہ پڑھ کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کا جم غفیر مدینے میں جمع ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا، اس میں سپہ سالار کی تعداد کئی صحابہ کی تھی، اور جب یہ لشکر جرار مدینہ طیبہ سے نکلا 900 کلومیٹر دور چل کر کے گئے، اور وہاں جا کر کے جن لوگوں نے حضور کے ایک غلام پر ہاتھ اٹھایا تھا ان کے بخیے کھڑا کر دیے اور ان کو الٹ پلٹ کر کے آئے اور لوگوں کو یہ میسج دیا تھا کبھی حضور کے غلاموں کی طرف چھیڑ خانی نہ کرنا ورنہ پورا مدینہ باہر آ جائے گا۔ یہ یونٹی، یہ اتحاد، ان کے اندر یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیدا کر رکھا تھا کہ کل مؤمن جسد واحد۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورا جتنے مومن ہیں وہ سب ایک جسم کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہے۔ اذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسحر والحمى، جیسے ایک پارٹ کو اگر درد ہوتا ہے تو پورے جسم میں بخار آتا ہے۔ مومنوں کی کیفیت یہ ہونی چاہیے، لیکن احساس دھیرے دھیرے ختم ہوتا چلا گیا۔ آج ہماری پستی کا ایک سبب یہ بھی بتایا جاتا ہے، جس کو شاعر نے کہا تھا قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے جب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہلے ختم ہو جاتی ہے، آدمی سوچتا نہیں سمجھتا نہیں، بس اپنے وقت کو ضائع کر رہا ہے، برباد کر رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، گپیں لگا رہا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں ہماری عمروں کا احتساب ہونا چاہیے۔ ہماری زندگی کو گن کر کے دیکھیں کتنے سال کے ہیں ہم، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، اور اس کے بعد گنو ہم سے کیا ہو سکا ہے اس دنیا میں، ہم اس دنیا میں کیا کر چکے اب تک؟ ہم سے کچھ نہیں ہوا۔ اگر تاریخ میں آپ کو بتاؤں میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے اس ہندوستان کی سرزمین پر سب سے پہلے لشکر اسلام کی سپہ سالاری کرتے ہوئے آنے والا ایک نوجوان محمد بن قاسم 10,000 کا لشکر لے کر عرب سے آیا تھا اور پرچم اسلام لہرایا تھا۔ تاریخ میں آج بھی رقم ہے، اپنے پنڈتوں نے بھی اس تاریخ کو لکھا ہے، ہاں پنڈتوں نے بھی لکھا ہے۔ اور یہ محمد بن قاسم 10,000 کی سپہ سالاری کے ساتھ ہندوستان میں آ کر اسلام پھیلایا۔ عمر کیا تھی؟ صرف 19 سال کی عمر تھی۔ 19 سال کی عمر میں یہ عظیم کارنامہ انجام دینے والا، انہوں نے اپنی عمر کا صحیح استعمال کیا، اپنی ایج کو برباد نہیں کیا، ضائع نہیں کیا۔ طارق بن زیاد، جس کا یورپ بھی قائل ہے، جبل الطارق آج بھی ایک مقام ہے یورپ میں جس کو جبرالٹر کہا جاتا ہے، یہ حضرت طارق بن زیاد کے نام سے ہے۔ یہ پہلا سپہ سالار ہے جس نے پوری دنیا کے سامنے وہ عزم پیش کیا تھا۔ یورپ کی سرزمین پر جب کشتیاں لے کر پہنچے تھے یہ مومنین کی تعداد، وہ طارق بن زیاد ہی ہے جس نے پوری کشتیوں کو آگ لگا دیا تھا، کہا تھا کہ ہم پیچھے مڑ کر جانے والوں میں سے نہیں ہیں۔ جتنے ساتھ آئے تھے سمندر پار کر کے، کشتیوں کا سفر تھا، کشتیاں لکڑی کی بنی ہوئی، آگ لگا دیا اور کہا اب اس عزم کے ساتھ اترو، یا تو ہماری قبر بنے گی یا تو ہمارا جھنڈا لہرائے گا۔ میرے عزیزو، عمر 22 سال کی تھی طارق بن زیاد، اور ایک دو نہیں، میں تمہارے سامنے مثالیں رکھوں۔ ہندوستان کی سرزمین پر ایک ولی کامل کی آپ کو میں تاریخ اگر بتاؤں، جو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی 200 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور اسلام کی خاطر لڑتے لڑتے شہید بھی ہو گئے، اور جن کا لقب سلطان الاولیاء ہے سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے متعلق یہ فرمایا گیا وہ سلطان الاولیاء ہے ہندوستان کے، اولیاء اکرام کے بادشاہ کی حیثیت ہے۔ سرکار غریب نواز سے بھی پہلے آئے،
لیکن ان کی عمر ان کی شہادت کے وقت 19 سال کی تھی. صرف 19 سال کی عمر میں وہ مقام عظیم پا لیا. ہماری تو زندگی کی عمریں پتہ نہیں کتنی چلی گئیں اور ہم میں سے کوئی کارنامہ نہ ہو سکا. کارنامہ نہ صحیح، زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی نہیں آ سکا. کارنامے نہ ہوں تو الگ بات ہے، لیکن مسلمان تو بن جاتا کوئی. عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جو زندگی ملی ہے کچھ ایسا کر جاؤ کہ تمہاری تاریخ رقم ہو جائے، ورنہ قبرستان جا کر کے دیکھنا، وہاں تو لکھے ہوئے کتبے بھی مٹ گئے. قبروں میں کون سویا ہے ان کو بھی لوگ فراموش کر چکے، بھول گئے، سب بھول گئے. لیکن کچھ ہستیاں ہیں جو ہمیشہ آباد رہتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس روئے زمین پر اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے جیا کرتے تھے. بالکل. تو فرینڈز، اس ویڈیو میں بتایا گیا کہ ہم اسلامک بچے ہیں، اسلام کے بچے ہیں، اور ہمارا دین اسلام ہے، اور ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں. تو ہم جو بھی غلط راستے پر ہیں وہ سب سے ہم لوگ کوشش کریں کہ دور ہو جائیں اور اپنے اسلامک بتائے ہوئے اسلامک جیسے چلایا جاتا ہے اس راستے پہ آ جائے. آج کل کے نوجوانوں کو بالکل صحیح دیکھا گیا کہ 12 بجے رات تک، 2 بجے رات تک، 3 بجے رات تک وہ دن رات میں ایسی سڑکوں پر پڑے رہتے ہیں، فری فائر کھیلتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں، گندی ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں. تو دوستو، یہ ہمارا اسلامک دن نہیں ہے. اس سے ہم سبوں کو تیاگ دینا چاہیے، توبہ کر دینا چاہیے، اور ہم سب کو اسلامک بتائے ہوئے راستے پہ چلنی چاہیے. تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور آپ ہمارے چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا، تاکہ میں جب بھی اسلامک ویڈیو، بیان، تقریر اپنے چینل پہ اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ ویڈیو کو واچ کر سکیں، ویڈیو کو دیکھ سکیں، ویڈیو سے کچھ چیزیں سیکھ سکیں تاکہ اپنے جیون کو سدھار سکیں. اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو آپ اپنے فیملی، دوستوں اور رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیجیے گا، اور پلیز ہمارے چینل کو سپورٹ کر لیجیے گا. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، اور نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بنائیں آپ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا، تاکہ میں اگلا ویڈیو اسی آپ ہی کومنٹ کے حساب سے اسی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو بنا کے ریئیکشن ویڈیو آپ اپنے چینل پہ دوں اور آپ ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں. تو چلیے نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں، تب تک کے لیے بائے بائے.